پیارے ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم موٹاپے کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ بیماری پوری دنیا میں ہے اور بہت سے لوگوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پوری ویڈیو میں رہیں، پورا ویڈیو دیکھیں، غور کے ساتھ ہماری باتیں سنیں اور نسخے کی طرف دھیان دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایسے نسخجات بتائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایسے جلد و اثر نسخے جن کے اوپر عمل کر کے آپ موٹاپے سے جلد ہی نجات حاصل کر سکیں گے۔ موٹاپا اوبیسٹی یا فربہی، اس میں پورا جسم جو ہے وہ پھول جاتا ہے، جلد کے نیچے اور تمام بدن میں چربی کی مقدار بڑھ کر حرکاتی بدنی میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، جسم بے ڈول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے وجوہات یا اسباب میں عام انگور کا زیادہ کھانا، بعض لوگوں کو موروثی طور پر بھی یہ ہوتا ہے، جینیٹیکلی ایامی یاس یعنی سنیاس، جو خواتین کا مرض ہے، جو عموماً 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، شراب پینا، ورزش نہ کرنا، گردوں کی پرانی بیماریاں، پرانی سوزش وغیرہ، یہ چیزیں موٹاپے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن جدید تحقیقات کے مطابق یہ مرض پانی کے زیادہ استعمال سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو چاول کے زیادہ استعمال سے بھی اور آلو کے زیادہ استعمال سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات بہت سی ہیں جن کا ہم نے کچھ ذکر کیا، لیکن مزید بھی ہیں۔ مثلا جسم بے ڈول ہو جانا، چہرہ بربرا ہو جانا، توند بڑھ جاتی ہے، موٹاپا صاف نظر آتا ہے، مریض کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر موٹے آدمی شریانوں کی سختی اور بلڈ پریشر کی زیادتی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں احتیاط، تدابیر اور علاج، ساری چیزیں بیک وقت کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے بہتر علاج غذا میں باقاعدگی لانا ہے، یعنی بے قاعدگی کے ساتھ اگر لوگ کھانا کھائیں تو ان کے پیٹ بڑھ جائیں گے، ان کا جسم موٹا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ وقت پر کھائیں، بے وقت نہ کھائیں، ہر وقت نہ کھائیں، وقت پر کھائیں، ان کا کوئی شیڈول ہو، تو اس میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ لہٰذا غذا کم کر دیں، یعنی ڈائٹنگ ضروری ہے۔ مرغن یعنی تیل والی، گھی والی اور نشستہ دار غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ دودھ، گھی، مکھن، مٹھائی، آلو وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بظاہر تو بڑی خوشنما لگتی ہیں اور ذائقے میں بڑی میٹھی، لیکن ان کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا ان سے پرہیز ضروری ہے۔ نمک کم کھائیں، جہاں تک ہو سکے پانی کم پئیں، صبح شام پیدل ہوا خوری کریں، یعنی صبح شام چہل قدمی کریں۔ عموماً ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا تھا جب ہم بچے تھے، اور آج بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں کہ صبح کی سیر یہ لازمی چیز ہے۔ موٹے آدمی کو زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ اب ہم اس کے یونانی علاج کی طرف آتے ہیں، یا چند نسخجات کی طرف، ریمیڈیز کی طرف۔ تو پہلا نسخہ ہے ہرڑ سیاہ گوٹ کر 4 ماشا کی مقدار میں استعمال کرنا بھی موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ اس کا ایک اور جلد و اثر نسخہ ہے حبی کبد نوشادری، جو عموماً دکانوں سے بھی ملتا ہے اور خود بھی بنایا جا سکتا ہے۔
اس میں ہے نوشادر، نمک توام، نمک سیاہ، سہاگ بریاں، نمک لاہوری، نرکچور، چلکا ہرڑ کابلی، ہرڑ سیاہ، باؤبڑنگ، مرچ سیاہ، سونٹ، ہر ایک برابر وزن، کوٹ چان کر عرق گلاب میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ اور اس کی خوراک ہے 2 سے 4 گولی کھانا کھانے کے بعد عرق سونف یا پانی کے ساتھ، یعنی 2 مرتبہ اگر آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں طاقت ہے یا موٹاپا بہت زیادہ ہے تو آپ 3 مرتبہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے چند استعمالات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لیمو بھی پانی میں ڈال کر، نیم گرم پانی میں ڈال کر صبح نہار میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے قہوے بھی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔